اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت عاد المرسلین۔ کذبت جھٹلایا، عاد قوم عاد نے، المرسلین رسولوں کو۔ تو جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، تو تمام انبیاء کا پیغام ایک ہے، تو کسی ایک رسول کی تکذیب وہ تمام انبیاء کی تکذیب کے مترادف ہے۔ تو اسی طریقہ سے قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم، جب کہا ان سے، اخوہم ان کے بھائی، ہود نے، الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول امین امانت دار پیغمبر ہوں۔ دوسرا اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ معتبر پیغام لانے والا ہوں۔ تو یہ اوصاف تمام انبیاء علیہم الصلاۃ میں مشترکہ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ امین ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ان کو پیغام دیا جاتا ہے، اس پیغام میں کوئی رد و بدل، کوئی تغیر نہیں کرتے، بغیر کسی تبدیلی کے۔ جیسے اللہ نے حکم دیا ہو، جیسے اللہ کا پیغام ہو، ویسے کا ویسے ہی امت تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں تبدیلی انبیاء علیہم الصلاۃ کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو قرآن آپ ہمیں سناتے ہیں، اس میں ذرا احکام سخت ہوتے ہیں، اس میں ذرا سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہیں۔ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن ہمیں سناؤ، یا اس میں ہی کچھ تحریف کر دو، کچھ تبدیلی کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے یہ فرما دیں کہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کوئی اور قرآن لے آؤں یا اس قرآن کو بدل لوں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے اس قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں کہ مشرکین مکہ کا زور ہے، قوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت نہیں، افراد نہیں، اور اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام از راہ شفقت اس سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ بھئی تم اپنے قبیلہ میں چلے جاؤ، ابھی ہمارا زور نہیں ہے، جب ہماری قوت اور طاقت ہوگی تو واپس چلے آنا۔ یہاں تک یعنی ان لوگوں کا پریشر ہے، ان لوگوں کا خوف ہے، لیکن اعلان کیا کیا جا رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ اعلان وہی ہے، اعلان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یعنی جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اس وحی کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ کوئی تحریف، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ وہ جیسے اللہ کا پیغام ہوتا ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ ویسے کا ویسے ہی وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری پیروی کرو۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ کی پیروی یہ تقوی کی منتہا ہے۔ اگر کوئی شخص تقوی کی انتہا تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ انبیاء علیہم الصلاۃ کے قدم بقدم چلے، ان کی پیروی کرے، تو اس کو تقوی حاصل ہو جائے گا۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کسی بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہ بھی انبیاء علیہم الصلاۃ کا مشترکہ وصف رہا ہے۔ ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا بدلہ، میری اجرت تو رب العالمین پر ہے، تم سے میں کیا مانگوں گا؟ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ تمہارے قبضہ میں ہے کیا؟ یہ دنیا
جو آج کسی کے ہاتھ میں ہے کل کسی کے ہاتھ میں ہوگی، یہ میں اجرت لے کر اپنی اس نیکی کو ضائع کر دوں، اپنے اس منصب کو خراب کروں؟ ایسا نہیں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت، میرا بدلہ تو رب العالمین پر ہے جو خود دائمی ہے، اور جو وہ انعامات دے گا وہ بھی دائمی ہوں گے۔ اتبنون، اب یہ نصیحت فرما رہے ہیں، کیا تم بناتے ہو بکل ریع، ہر بلند جگہ پر، ہر ٹیلے پر، آیتن، ایک نشانی، تعبثون، بے فائدہ۔ قوم عاد جہاں پر دیکھا کرتی تھی کہ زمین بلند ہے، مٹی کا ٹیلا ہے، پہاڑ ہے، تو وہاں پر وہ مینار کھڑے کیا کرتے تھے، اور اس پر نام لکھوایا کرتے تھے کہ فلاں شخص، فلاں چودھری صاحب نے یہ مینار بنوایا، فلاں ملک صاحب نے یہ مینار بنوا دیا ہے، اپنی نشانی باقی رکھنے کے لیے تو وہاں پر مینار قائم کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ تعبثون، بے فائدہ، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ اگر راستہ ہے، راستے کے ایک طرف میں مینار بنا دیا جائے، اس کے اوپر لکھ دیا جائے کہ فلاں جگہ ہے، فلاں اتنا سفر ہو گیا ہے، اس سے تو کوئی فائدہ ہوگا نا۔ لیکن صرف اپنی نام و نمود کے لیے، اپنی نمائش کے لیے، اپنا نام باقی رکھنے کے لیے تعبثون، بے فائدہ مینار کھڑا کیا جا رہا ہے کہ لوگ یاد رکھیں گے کہ فلاں چودھری صاحب نے یہ بنوایا تھا۔ وَتَتَّخِذُونَ، اور تم بناتے ہو، مصانع، اونچے اونچے محل، لعلکم تخلدون، شاید کہ تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ عمارتوں پر قوم عاد بہت مال اور پیسہ خرچ کیا کرتی تھی، اتنا پیسہ خرچ کرتے تھے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا گمان یہ تھا کہ لعلکم تخلدون، شاید کہ انہوں نے ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے، ان گھروں کے اندر ان کی ساری زندگی یہیں گزرے گی، ان کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَإِذَا، اور جب، بطشتم، تم پکڑتے ہو، بطشتم جبارین، تو ظالموں کا سا پکڑتے ہو۔ یہ ان کے اوصاف بیان کیے۔ تو ان تین اوصاف سے کہ اپنی نام و نمود کے لیے مینار بنوانا، اپنی رہائش کے لیے بڑے پختہ اور بہترین قسم کے محل اور مکانات تیار کرنا، اور جب کسی پر گرفت کرنا تو بڑے جابر اور ظالم کسی گرفت کرنا، ان تینوں چیزوں کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو ان میں غرور، تکبر اور بڑائی تھی۔ اللہ کی مجبور اور مقہور مظلوم مخلوق پر وہ جب گرفت کیا کرتے تھے تو پھر بہت سخت گرفت کیا کرتے تھے، عذر قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ ان عبث کاموں میں اور اس طرح کی ظالمانہ گرفت میں تم اللہ سے ڈرو، اللہ کی مخلوق پر رحم کھاؤ، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ پھر آگے حضرت ہود علیہ السلام ان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ واتقوا الذی، اور تم ڈرو اس ذات سے، امدکم، جس نے تمہیں مدد دی، بما تعلمون، جو کچھ تم جانتے ہو۔ یہ کوئی بتانے کی چیز نہیں ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کس کس طریقے سے کی ہے، اس نے تمہیں اتنے انعامات دیے ہیں، ہر ایک تم میں سے ان انعامات کو جانتا ہے۔ پھر بھی بتائے دیتا ہوں کہ امدکم، اس نے مدد کی تمہاری، بانعام و بنین، چوپاؤں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ اس نے تمہیں چوپائے عطا کیے ہیں۔ چوپایوں کا مالک کون ہے؟ چوپایوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس نے تمہارے قبضہ اور اختیار میں دے دیے ہیں۔ وبنین، اور بیٹے تمہیں دے دیے۔ بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹوں کو جوان کرنے والا کون ہے؟ بیٹوں کو تمہاری پشت پر کھڑا کرنے والا کون ہے؟ وہی وہ ذات ہے، اس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد دی ہے۔ وجنات، اور تمہیں باغات دیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمیندار لوگ کتنا باغ کئی لوگ لگاتے ہیں، وہ سارا کا سارا باغ خشک ہو جاتا ہے۔ اب اس باغ کو پھلاور درخت بنانے والی ذات کون سی ہے؟ جو موسم بہ موسم اس باغ پر پھل لے کر آتا ہے، وہ ذات کون سی ہے؟ اور پھر اس باغ کی آمدن سے تم کتنا کچھ کماتے ہو، کیا کچھ تم کھاتے ہو؟ تو اس نے تمہیں مدد نہیں دی۔
وعیون اور چشمے تمہیں دیے، تو پانیوں کا مالک کون ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ زمین سے پانی کو خشک کر دیں تو کون سی قدرت ہے، کون سی ذات ہے کہ جو زمین کے اندر سے پانی کو نکال سکے؟ تو تمہیں اس نے پانی عطا کیے، تمہیں اس نے باغات عطا کیے، تمہیں اس نے بیٹے عطا کیے، تمہیں اس نے جانور اور چوپائے عطا کیے، تو تم اس سے تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، اور اس نے ہی مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، واطیعون، تم میری پیروی کرو۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں خوف رکھتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ سابق انبیاء کے کچھ واقعات بتلا دیا کرتے ہیں، سابقہ امتوں کے کچھ حالات بیان کر دیا کرتے ہیں، تو نبی ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ان پر گرفت ہوئی، کس طریقے سے ان پر پکڑ ہوئی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں بڑے دن کے عذاب سے تمہارے اوپر خوف رکھتا ہوں، یعنی اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی، تم نے اپنا طریقہ نہ بدلا، تو پھر جس طرح پہلی امتوں پر زبردست قسم کے عذاب آئے ہیں، تم پر بھی وہ عذاب میں دیکھ رہا ہوں۔ قالو، قوم نے جواب دیا، سواء علینا، برابر ہے ہمارے اوپر، اوعظت، کہ تو واعظ کرے، ام لم تکن من الواعظین، یا تو واعظ کرنے والوں میں سے نہ ہو، یعنی تیرا واعظ کرنا، تیرا نصیحت کرنا یا نہ نصیحت کرنا ہمارے حق میں برابر ہے، ہمارے اوپر کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے کہ تو ہمیں نصیحت کر یا ہمیں نصیحت نہ کر۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو پہلوں کا طریقہ رہا ہے۔ آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں اس بات سے کہ محلات نہ بناؤ، تم نے کون سا یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، تو یہ زندگی اور موت تو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے، یہ تو کوئی نصیحت کی بات نہیں ہے۔ اور رہی یہ بات کہ ہماری پکڑ، ہماری گرفت، تو یہ تو ہمارے باپ دادوں کا طریقہ رہا ہے، اور لوگوں کا مرنا چل چلاؤ، کوئی آندھیوں سے مر جاتے ہیں، کوئی طوفانوں میں مر جاتے ہیں، کوئی سمندر کے اندر غرق ہو کر مر جاتے ہیں، وہ تو موت تو چل چلاؤ ہے، تم اس کو اللہ کا عذاب ٹھہراتے ہو۔ وما نحن بمعذبین، ہمارے اوپر عذاب آنے والا نہیں، اگر ہمارے اوپر عذاب آنا ہوتا تو ہمارے باپ دادوں پر آ جاتا، کوئی عذاب کی صورت ہوتی، تو ہم اس کو عذاب نہیں سمجھتے، یعنی وہ جو اللہ کی طرف سے گرفت ہے، وہ جو اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، تو وہ اس کو عذاب سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ وہ اس کی سائنسی توجیحات تلاش کرتے ہیں کہ دراصل یوں ہوا، دراصل یوں ہوا، دراصل وائرس یوں آ گیا، دراصل بیماری یوں بن گئی تھی، اس کو اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے۔ تو بیماری کون بھیجتا ہے کہ جس سے لاکھوں لاکھ لوگ مر جاتے ہیں؟ اللہ کی گرفت نہیں ہے، یہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے، وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ یعنی اللہ کے عذاب کی سائنسی توجیحات تلاش کرنا اور اللہ کی گرفت اور پکڑ سے اپنے آپ کو معمون سمجھنا، یہی منکرین کا طریقہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وما نحن بمعذبین، ہمارے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فکذبوہ، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، فاہلکناہم، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ